الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العلي العظيم میرے محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا، اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا بہت احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو تھوڑی دیر دین کی نسبت پر ایک جگہ جمع ہونے کی اور بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہم سب کے بیٹھنے کو اور ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ میرے بزرگوں دوستو، آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام جناب حافظ مبشر صاحب نے بڑی محنت کی کہ یہ مسجد جو کچی نظر آ رہی ہے، اس کی تعمیرات، اس کو کیسے پختہ کیا جائے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات اس نے یہ عرض کی کہ نمازیوں کی تعداد کیسے بڑھے، کیسے ہماری مسجدیں آباد ہو۔ مفتی صاحب نے یقین کے اوپر کچھ باتیں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں 100% اللہ کی ذات پر یقین رہتا تھا، جو بھی ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا، اور ہر ایمان والوں کا یقین 100% اللہ پر ہونا چاہیے۔ اسلام کے 5 ارکان، بعض روایت میں 3، کسی میں 5، کسی میں 4، لیکن 5 ارکان میں سب سے پہلے ایمان، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ ایک ارکان ہم نے قبول کر لیا کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اب ہم کیوں سمجھ رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان ہو گئے، ہم نبی کے غلام ہو گئے، اب ہمارا نام مسلمان کی رجسٹر میں چڑھ گیا۔ ابھی پہلا ارکان جو ہم نے ادا کیا، ہم نے اپنے اندر اتارا، کبھی فکر کی؟ سب سے پہلی چیزیں ہمارے اندر ایک فکر ہو۔ حضرات صحابہ جب ایمان لاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا اقرار کرتے تھے اور آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے تھے، اس وقت سے یہ فکر ہوتی تھی کہ اب اس وقت اسلام کے کیا حکم نازل ہے، شریعت نے کیا لاگو کیا۔ اور ہر ایمان والوں کو یہ ایک فکر ہونا چاہیے، جیسے ایک دکاندار ہے، وہ دکاندار اپنی دکانوں میں جب گراہک آتا ہے کام لگا رہا ہے، لگائے ہوا ہے کہ کون سا کپڑا مانگ رہا ہے۔ ایسے ہی ہر ایک ایمان والوں کی یہ فکر ہونی چاہیے ابھی شریعت کے کیا حکم ہے۔ اذان ہو گئی، نماز کا حکم ہے، اور اذان تو ایمان والوں کے لیے ہوئی، لیکن مسجد میں دیکھیں فکر نہیں کی ہم نے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم نے تو ایمان کا اقرار کر لیا، اور یقیناً کل قیامت کے دن ہر ایک ایمان والا جس نے صدق دل سے، اخلاص کے دل سے ایمان کا، کلمے کا اقرار کیا ہوگا،
اللہ اسے ضرور جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن میرے بزرگ دوستو، آج ایمان کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کوئی بھی مقرر آ جائے وہ اپنی بات ہر امت تک پہنچائی جا رہی ہے، ہر موقع پر امت کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، اور آج امت جو اپنے آپ کو نبی کا غلام کہہ رہا ہے، حب رسول کے دعوے کر رہے ہیں، قرآن کے ماننے والوں کا دعویٰ کر رہا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہم نے قرآن کو مانا ہے، ہم نے رسول اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی پر حالات پر روشنی ڈالا۔ دیکھیں ایک جگہ ہم لوگوں کا وقت لگ رہا تھا اور پچھڑا علاقہ تھا، اللہ اکبر، کیا بتاؤں، عرب کی جماعت چل رہی تھی، جس میں 9 ساتھی عرب کے تھے، 3 ساتھی حبشہ کے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا ایسا غم ہوا، کیا مسلمان اس طرح زندگی گزارا، مسلمان اس طرح زندگی گزارا۔ آج مسلمان جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، میں نبی کا غلام ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے، آج مسلمان کی زندگی میں شریعت نہیں، مسلمان کی زندگی میں سنت نہیں، مسلمان آج شریعت سے کوسو۔ دنیا کے حالات تو ہوتے رہیں گے، اور میں ایک بات باریکی طور پر بتا رہا ہوں، حکومت کا احکام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے جو احکام نازل فرمائے، اب یہ نہیں ہے کہ ہماری حکومت ہو جائے گی تبھی ہم عزت والے ہوں گے۔ اللہ فرما رہے حکومت سے عزت نہیں ملتی، عزت جو ملے گی وہ شریعت کے ماننے میں ملے گی، کہ ہماری ہر مسجدیں آباد ہو۔ یہ نہ ہے کہ مسجدیں بنا دی، جماعت ہماری گئی، روکا گیا، تو وہاں کے لوگ آئے، انہوں نے فرمایا حضرت یہ مسجد تو صرف جمعے کو کھلتی ہے۔ کب کھلتی ہے؟ جمعے کو، صرف ہم لوگ جمعے کے دن اذان دے کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج دیکھیے جب دورہ کیجیے، جب امت کے درد آپ کے سامنے ہوں گے اس وقت پہ معلوم ہوگا یقیناً ہم تو کھا کر سو گئے۔ آج امت کا ایک طبقہ جو اپنے آپ کو حب رسول کہہ رہا ہے، غلام رسول کہہ رہا ہے، اور یوں کہہ رہا ہے ہم نے کلمے کا جو اقرار کیا ہے، کل قیامت کے دن ہمارے گریبان پکڑے جائیں گے کہ آپ نے اس امت تک حق نہیں پہنچایا، اس امت کو پکڑ کر آپ مسجد میں نہ لے گئے، اس امت کو پکڑ کر آپ نے نبی کی سنت نہ سکھائی۔ میرے بزرگوں دوستو، آج یہ دعوت کے احسان مانیے، اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر یہ دعوت والا جو نظام چلایا ہے، آج ایک ایک ایمان والا آپ کی خوشامدیں کر رہا ہے، آپ کے دروازوں پہ جا رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ کو مان لو، اللہ کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو، یقیناً اللہ آپ کو عزت دے دے گا۔ آپ یوں سمجھ رہے ہیں ہماری تعلیم کمزور ہے، ہم نے تعلیم حاصل نہ کی، ہم انجینئر نہ بنے، ہم ڈاکٹر نہ بنے، کیا انجینئر کی موت نہیں آتی؟ کیا ڈاکٹر کی موت نہ آتی؟ اللہ یوں کہیں گے یہ تو ڈاکٹر بن گیا، ان کے لیے قبر کے فیصلے نہ کیے جائے، یہ انجینئر بن گیا اب اس کے لیے قبر کے عذاب کے لیے فرشتے کو مقرر نہ کیا جائے۔ اللہ کہیں گے آپ نے انجینئری تو سیکھی، ڈاکٹری تو سیکھی، گریجویشن ہر چیز آپ نے حاصل کیا، کیا آپ نے شریعت کو زندگی میں اتارا؟ اللہ تو یہ دیکھیں۔ آج میرے بزرگوں دوستو، آج ہمارا دیکھیں نوجوانوں کا طبقہ، آج یہ پورا گاؤں ایک گرو ہے کہ مسلمان کی اتنی بڑی بستی۔ دو بات میں عرض کروں کہ پہلی چیزیں ہیں ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں۔ کیا کریں بھائی؟ اکرام کریں، کہ آج سلام کے رواج نہیں، کوئی بڑا آدمی آ گیا تو میں سلام کر لیا، نہیں، ہم کسی کو بھی دیکھیں سلام کے اندر پہل کریں۔ کیا کریں؟ پہل کریں، السلام علیکم 10 نے کیا،
ورحمت اللہ 30 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں۔ میدان محشر میں ایک ایک انسان ایک ایک نیکیاں کو ترس رہا ہوگا۔ اس دن ہمیں محسوس ہوگا یقیناً میں دنیا کے اندر اگر نیکیاں کر لیتا تو آج وہ نیکیاں میرا بیڑا پار کر دیتا۔ میرے بزرگوں دوستو، اس لیے مسجد کی تعمیرات کے ساتھ ساتھ اپنے ایک معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں کہ آج اپنی زندگی پر خود غور کریں۔ حضرت مولانا علی صاحب نور اللہ مرقدہ، بس آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کروں، فرمایا کرتے تھے کہ بتاؤ ایک انسان ہے، اس کی سب عزت دے رہا ہے کب تک؟ جب تک اس کے جسم میں روح ہے۔ روح نکال لی جائے انسان بے جان ہو گیا، اس کی کوئی قیمت نہ رہی۔ جسم وہی ہے لیکن روح نکال لی جائے بے جان۔ جو بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے اب وہ بھی اپنے سے دور کر دیں گے۔ فرمایا گیا جب انسان کو قبر میں ڈالے جائیں گے، ابھی جسم کے اندر روح ہے تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے انسان کتنا سسکیاں مارتا ہے، اور قبر کے اندر جب اللہ کی طرف سے ہمیں اور آپ کو عذاب دیے جائیں گے، اس وقت نہ ڈاکٹر ہوگا نہ رشتہ دار ہوں گے کہ اب اسے محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے جا کر ان کی مرہم پٹی کر دی جائے، اس وقت تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، آج دیکھیں ہم اب پیسہ جو ہے ناجائز جگہ میں خرچ کریں، لیکن صحیح جگہ میں خرچ کرنے کے بجائے ناجائز جگہ میں خرچ ہو رہے ہیں۔ ہر انسان آج پیسہ غلط راستے میں، نشے میں، گٹکا میں، پان میں، ہر چیز میں خرچ کر رہے، لیکن وہی پیسے کو اگر ہم صحیح جگہ استعمال کیے جائیں، مسجد میں استعمال کیے جائے، مدرسے میں استعمال کیے جائے، تو وہ پیسہ کل قیامت کے دن جب انسان نفسی نفسی پکارے گا تو وہی پیسہ کل قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو کہ ہم یہی اپیل کریں گے کہ مسجد بنانے سے پہلے ہم مسجد کی تعمیرات میں ضرور حصہ لیں، لیکن مسجد کا پیٹ بھی بھرے۔ کہنا ہے کہ مسجد تو عالی شان بنا دی، لیکن آج مسجد میں اذان دینے والے نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہم تو مسلمان ہو گئے، میرا کام کیا ہے؟ کمانا اور کھانا، زندگی گزارنا، یہی اصل میرا پیشہ ہے، یہی میرا اصل مقصد ہے۔ اللہ کہہ رہے نہیں، تمہارا مقصد تو یہ نہیں تھا، تمہارا مقصد ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا کہ تم اپنی زندگی کے اندر میرے حکموں کو داخل کر لے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں کہ جیسے ایمان، ہم نے ایمان کا بول پڑھا ہے، ایسے ہمارے پر نماز فرض ہے کہ ہم نماز کی پابندیاں کریں، کہ مسجد کیسے آباد ہو اس کی فکر کریں۔ جو بھائی مسجد تک نہیں جا رہے ہیں اس کے پاس خسامت کر کے، برآمد کر کے مسجد سے ان کا تعلق جوڑا جائے، مسجد کے فضائل بتائے جائے کہ دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہر ساتھی یہ ارادہ کرے ہم اپنے محلے کی مسجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔